کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی. اے رسولوں کے شہنشاہ، رسول مدنی آپ کا مرتبہ مخلوق میں اللہ غنی. جناب اشرف عباس صاحب ایک ایسا سلام گزار جن کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. انہی میں سے عزاداری سید الشہداء ان کی سب سے بڑی پہچان بنا. پاکستان خصوصاً کراچی کی عزاداری کی جب بھی تاریخ رقم کی جائے گی، اشرف عباس صاحب کا نام سنہری الفاظ سے لکھا اور بیان کیا جائے گا. اشرف عباس صاحب کی ولادت 1942 میں ہندوستان کے صوبے یو پی کے شہر میرٹھ میں ہوئی. 1949 میں آپ کے خاندان نے ہجرت کر کے کراچی میں مکمل سکونت اختیار کی اور یہیں آپ کے والد منور عباس صاحب وکالت کے پیشے سے وابستہ رہے. منور عباس صاحب نے پاکستان کے ابتدائی دور میں عزاداری کے فروغ میں بے پناہ خدمات انجام دی. آپ علامہ رشید ترابی کے دستِ راز تھے اور ان کے قانونی معاملات کی بھی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. آپ کے حلقہ احباب میں جید علماء، ذاکرین اور معروف شورائے کرام شامل تھے. جب اشرف عباس صاحب نے 1963 میں سلام گزاری کا آغاز خالق دینہ حال میں علامہ رشید ترابی کے خطاب سے قبل کیا تو آپ نے اپنے والد کے کلام سے ہی آغاز کیا. اپنے والد مرحوم منور عباس صاحب کا سلام سب سے پہلے میں نے خالق دینہ ہال میں پڑھا تھا. سن 1963 میں یہ سلام میں نے ترابی صاحب کے حکم پر پڑھا اور یہ سب سے پہلا سلام تھا. اس سے پہلے میں نے کبھی سلام خوانی نہیں کی تھی. اس سلام خوانی کے بعد علامہ رشید ترابی نے آپ کی بہت حوصلہ افزائی کی اور تاکید کی کہ اگلے روز سے نشتر پارک اور خالق دینہ حال میں سلام پیش کیا کریں. اور یوں مجالس میں ذاکر کے خطاب سے قبل لحن سے سلام گزاری کی داغ بیل پڑی جو آنے والے وقتوں میں قائم و دائم رہے گی. دو باتیں خاص تھیں ان کے بات میں. ایک تو کلام انتہائی معتبر، سنجیدہ اور بااثر علماء، بااثر شعراء کا منتخب کرتے تھے، اور پھر ان کی ادائیگی جو تھی وہ ان کا ایک خاص طور پہ امتیاز تھا. ان دو باتوں سے وہ سلام کی دنیا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیتاج بادشاہ تھے. نشتر پارک کی مجلس میں اشرف عباس سلام پڑھتے، سمجھیے یہ ایک لازمی جز تھا نشتر پارک کی مجلسوں کا، اور آخر وقت تک وہ پڑھتے رہے. مجھے بھی، میرے لیے بھی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے میرا بھی سلام بعض مجلسوں میں پڑھا، اور یہ سلسلہ ان کا جوانی سے شروع ہوا اور آخر عمر تک وہ سلام پڑھتے رہے. اصل میں ان کے سلام پڑھنے کا انداز بالکل مختلف تھا. علامہ رشید ترابی سے پہلے پڑھنا ایک بڑا منصب ہے، اور اس میں وہ جوش مندی آبادی
سے لے کر نسیم روحی صاحب سے لے کر ہم جناب سردار نقوی اور شاہد نقوی اور انگنت شعراء اس زمانے کے جو نامور شعراء تھے ان کا وہ کلام پڑھا کرتے تھے۔ منور عباس ایڈوکیٹ صاحب ان کے والد بزرگوار، جو نہ صرف یہ کہ ایک وکیل تھے بلکہ وہ ادب کی ایک شخصیت تھے، اور اتنا صحبت یافتہ شخص میں نے کم دیکھا ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ علامہ رشید ترابی اور جوش ملی آبادی ان کے اس شخصیت کے اس حصے کے بڑے قدردان تھے۔ جوش صاحب نے تو یادوں کی برات میں ان کا ذکر بھی کیا۔ اس ماحول میں اشرف عباس صاحب کی پرورش ہوئی۔ ان کے گھر پہ انجمن آرزو کے مشاعرے ہوتے تھے جس میں وہ پیش رہتے تھے۔ میں نے خود دیکھا کہ وہ جوش صاحب سے دریافت کر رہے ہیں کہ یہ تلفظ کیا ہے اس کا، اور جوش صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ تلفظ ہوگا۔ اور والد کا اتنا فرما بردار دیکھا کہ جب بھی وہ اپنے والد صاحب کے سامنے سلام پڑھ رہے ہوتے تھے اور اگر منور چچا مرحوم سامنے بیٹھے ہوں تو وہ نظر ملاتے ہوئے گھبراتے تھے، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے میری زبان سے کہ جس پہ گھر پہ جانے کے بعد میں والد صاحب کا سامنا نہ کر سکوں۔ میں اشرف عباس کا بڑا بھائی ہوں۔ ہم 5 بھائی 2 بہنوں میں سب سے بڑا بھائی ہوں۔ سب اپنے بہن بھائیوں میں بھی بہت ملنسار تھے، بہت سب ان کو پسند کرتے تھے۔ جہاں بھی ان کو بلایا جاتا تھا وہ جاتے تھے اور وہ سلام پڑھتے تھے، اپنی سواری سے چلے جاتے تھے۔ کوئی ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کو آ کے سواری مہیا کرے اور آ کے لے کے جائے۔ منور عباس صاحبی کے زمانے میں بزم آرزو کی بنیاد رکھی گئی، جن کے زیر اہتمام محافلیں ان کے گھر پہ انجولی میں ہوتی تھیں۔ منور عباس صاحب کے بعد اس سلسلے کو اشرف عباس صاحب نے بہت عرصے تک قائم رکھا جب تک وہ وہاں تھے۔ 1960 کی دہائی میں جب علامہ رشید ترابی کی مجالس میں ملک بھر کی ادبی، دینی اور سماجی شخصیات بلا ناغہ شرکت کیا کرتی تھیں اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک ازدحام ہوتا تھا، اس وقت ایک نوجوان سلام گزار کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا تھا کہ کلام کا انتخاب موقع و محل اور مجمع کی مناسبت سے کیا جائے۔ چنانچہ اشرف عباس صاحب اساتذہ کے کلام پیش فرماتے، جن میں خود حضرت علامہ رشید ترابی، جوش ملی آبادی، حضرت نسیم امروہی، مولانا مصطفیٰ جوہر، جناب آل رضا، جناب منور عباس، استاد قمر جلالوی اور مولانا حسن امداد شامل ہیں، اور پھر آگے چل کے علامہ طالب جوہری، جناب شاہد نقوی، جناب افتخار عارف، جناب ڈاکٹر ہلال نقوی شامل ہیں۔ چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے۔ آپ نے جامعہ کراچی سے انگریزی میں ایم اے کی سند حاصل کی، ایم ایڈ میں اول درجے میں پاس ہوئے۔ شعبہ انگریزی کے استاد کی حیثیت سے تدریس کے فرائض کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں میں انجام دیتے رہے۔ آپ کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا آغاز حسینی بوائز اسکول سے اور اختتام 2014 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بحیثیت انگریزی کے استاد اور حیدری پبلک اسکول میں پرنسپل پر ہوا۔ آپ نے پیشہ بھی وہ اختیار کیا جو پیغمبری پیشہ کہلاتا ہے، یعنی معلمی کا۔ یقیناً ہر پیغمبر اپنے عہد کا معلم ہوتا ہے۔ اس میدان میں بھی ان کی نیک تینت ذات نے حتی الوسع انسانی خدمات سر انجام دی۔ بحیثیت مدرس بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ وہ انگریزی کے استاد تھے، اور ان کے شاگرد پورے ملک میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت ہی نہایت ہی شفیق اور بہت ہی عمدہ استاد۔ ان کی تحریر یا ان کی رائٹنگ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، چاہے وہ اردو کی ہو چاہے انگریزی کی۔ اے خدا عشق کا
कहाँ से लाऊं। उनकी पहला तारुफ जो है वो ये कि वो एक उस्ताद हैं और तालीम से उनका ताल्लुक़ है, और नौमरी और नौजवानी में वो इस सिलसिले से वाबस्ता हो गए। उन्होंने तालीम को ज़िंदगी का मसला बना लिया था, और बल्कि फ़लसफ़ा हयात था उनका। उस ज़माने में मुझे याद है कि वो हमसे सीनियर थे और तालीम से वाबस्ता थे, और मैं भी क्योंकि शोबे तालीम से मुताल्लिक़ रहा, तो मैं देखता था छोटी तहरीरें वो लिखा करते थे, उनके मज़ामीन होते थे। और जवादुल असगर साहब के रिसाले इरशाद में भी उन्होंने मज़ामीन दिए हैं। अशरफ अब्बास साहब से मेरा ताल्लुक़ 1976 का है। मैं कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में 6ठी जमात में पढ़ता था, और 6ठी जमात से 8वीं जमात तक अशरफ अब्बास साहब से मैंने इंग्लिश पढ़ी है। और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। अशरफ भाई एक बहुत अच्छे मुदर्रिस भी थे, और वो इस चीज़ में उनके जो स्टूडेंट से कभी मुलाकात हुई है वो बहुत तारीफ़ करते थे कि बहुत मेहनत से और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। अशरफ अब्बास साहब मरहूम और मेरे वालिद मरहूम एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन में पढ़ाते थे। तलबा को तकरीरी मुकाबलों और क्विज़ प्रोग्राम्स के लिए तैयारी कराते थे, और खेलों के लिए तैयारी कराते थे। हमारे स्कूल में सालाना मैगज़ीन निकलता था ईद मिलादुन्नबी के मौके पर, तो उसकी इदारत भी अशरफ अब्बास साहब ही किया करते थे। इल्मी दुनिया की भी गिरा क़दर शख्सियत, मुख्तलिफ तालीमी दर में काम किया, स्कूलों के प्रिंसिपल रहे, हज़ारों शागिर्द तैयार किए अपनी इल्मी खिदमत के ज़रिए और अपनी बेहतरीन तरबियत के ज़रिए। मेरा अपना बेटा भी उनका शागिर्द था, हसन जाफर मरहूम, जिसको इंतहाई शफ़क़त के साथ नवाजते रहे। अंग्रेजी के उस्ताद होने के साथ साथ उर्दू अदब से गहरी दिलचस्पी होने की वजह से आपने कई कुतुब का उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया। इसी के साथ आपने उर्दू अदब के कुतुब को भी मुरत्तब किया, जिनमें आपकी अपनी आप बीती किस्सा निस्फ सदी का भी शामिल है। वो मुझसे बड़ा एक सवाल करते थे, बहुत एक अजीब सवाल करते थे, और उनका सवाल ये होता था, बड़े बहुत ही मासूमाना अंदाज में कहते थे जब मैं उनके घर से रुखसत होता था, हादी भाई क्या ये किताब मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी? तो मैं इसको बड़ा फ़र्क महसूस करता था कि वो मतलब कितने उनकी अटैचमेंट है इस किताब से, कितने वो इस किताब के साथ अपने आप को, यकीनन उनकी एक याददाश्तें थी एक इंसान की। तो मैं उनसे कहता था कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर बिल्कुल यकीन रखें जो उनका था, और इंशाअल्लाह ये किताब जल्द अशाती मराहिल से निकल कर आपको पेश कर दी जाएगी। मुहर्रम का ज़माना था, वो कराची तशरीफ़ लाए, तो किताब को कोई 8 महीने तो लगे, लेकिन ये कि बहरहाल वो किताब जो है वो जब छप कर आई तो मैंने उनकी खिदमत में पेश की। उनकी खुशी का ये आलम था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसके अलावा उनकी इल्मी खिदमत या किताबी खिदमत इस सूरत में भी हमारे सामने आती हैं कि अपने वालिद गिरामी का कलाम उन्होंने तरतीब दिया, जिसका उस किताब का नाम शहाब साकिब। इसके अलावा मौलाना हसन इमदाद साहब की किताब लिवाउल हम्द अशरफ अब्बास साहब ने तरतीब दी। और आप वाकिफ़ हैं कि ये मौलाना हसन इमदाद साहब गाज़ीपुर के वो शख्सियत हैं कि जिनका कलाम तक़द्दम वलदी पूरी दुनिया में मशहूर है, और उसकी वजह शोहरत 2 हैं। एक तो ये कि वो कलाम इतना अच्छा है कि उसको सुना जाए, दूसरा अशरफ अब्बास साहब ने पढ़ा इतना अच्छा है कि शायद उस जैसा अब कोई नहीं पढ़ सकता। अशरफ अब्बास साहब की आवाज़ सलाम खानी के ज़ैल में एक पुरसोस, लोच और गुदास से भरपूर है। जो आला मयारी कलाम आपने पेश किया, उसने आपकी आवाज़ और कलाम को शोरे आफाक बना दिया। आपने अपनी आवाज़ को सिर्फ और सिर्फ सना ख्वानी ख़त्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत के लिए वक्फ रखा। आवाज़ व कलाम को यकजा करके उसका भरपूर मानवी फ़ायदा अवामुन्नास तक पहुँचाया। हम तेरा नाम लेकर अकड़ते रहे, फिर नुमाया है मौसम की त्योरी पबल अल अजल
جناب اشرف عباس صاحب اور سید ناصر جہاں صاحب میں پڑھنے کے حوالے سے کئی چیزیں مشترک نظر آتی ہیں، مثلاً ممبر پر نشست و برخاست، چشم و ابرو کی جنبش، آغاز سلام سے قبل شاعر کا نام بتانا، پڑھتے وقت ہاتھ پیر کا نہ ہلانا، چہرے پر اتار چڑھاؤ کا بگاڑ نظر نہ آنا اور بے انتہا مشکل بحروں کو بآسانی اور سادگی سے ادا کرنا کہ سننے والوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بہتر سلام پڑھنے والا ناصر جہاں کے بعد آپ کا وہ مقام تھا جو آپ پڑھتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی آواز اتر جاتی تھی، اور انتہائی خوش اخلاق اور بہت ہی مہذب قسم کے اور بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، طاعت متصل و حمد مسلسل تھے حسین، شاہد گل بدن حجلے مقتل تھے حسین، ہادی پختہ انسان مکمل تھے حسین، سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے۔ پھر آپ کا حافظہ، آواز، معیاری کلام اور خلوص کے چاروں اجزاء نے مل کر ہی آج سماعتوں میں آپ کی آواز و کلام کو قبولیت کے درجے پر فائز کیا ہے۔ میں نے آج سے 17 سال پہلے اسی ممبر سے جملہ کہا تھا، اشرف عباس صاحب کو یاد بھی ہے یا نہیں اور سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اب نظر پڑی میری ان کے اوپر، تو اب انہیں گواہ کر رہا ہوں، ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے، بہت ہی قوی ہے، اور 17 سال کیا 27 سال پہلے جو میں نے پڑھا تھا وہ بتا دیں گے۔ اشرف عباس صاحب میں ایک کمال یہ بھی تھا کہ اگر وہ منقبت کی محفل میں ہوتے، منقبت پڑھتے، تو وہاں ان کا منقبت پڑھنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ بالکل بہاریہ، ایسا نہیں کہ وہ حزن و ملال میں ڈوبی ہوئی کیفیت میں یا لحن میں انہوں نے پڑھا ہو اور واہ کا تاثر مدھم پڑھنے لگے۔ سو ان کے یہاں یہ دیکھا کہ اگر وہ منقبتی مشاعروں میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسپارک ہوتا تھا، بے ساختہ واہ واہ زبان سے نمودار ہوتا تھا، لاشعوری طور پر بھی شعوری طور پر بھی یہ ان کی کامیابی تھی۔ لیکن اگر کہیں وہ مجلس حسین میں سلام پیش کر رہے ہیں یا حزنیہ اشعار پڑھ رہے ہیں تو خود بخود نکلتی تھی زبان سے، یہ ان کا کمال تھا۔ جناب اشرف عباس صاحب ایک بہترین سلام خواں، یعنی بہترین آواز خدا نے ان کو عطا کی اور اس کا بہترین استعمال انہوں نے کیا۔ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے علم کا بھی بہترین استعمال کیا۔ جتنے کلام پیش کیے وہ انتہائی معتبر کلام بہترین انداز میں انہوں نے پیش کیے، اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادباء کے کلام انہوں نے پیش کیے۔ جناب اشرف عباس صاحب 1963 سے مسلسل سلام خوانی میں مصروف رہے۔ نشتر پارک ہو یا دیگر مقامات، اگر یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ استثناء کے ساتھ آپ کو ہر عزا خانے میں سلام پڑھنے کا شرف حاصل رہا۔ آپ نے کراچی کے علاوہ پاکستان کی دیگر شہروں میں بھی سلام خوانی کے فرائض انجام دیے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ نے نجف اشرف میں جناب امیر المومنین اور کربلائے مولا میں امام حسین کے حرم میں بھی منقبت اور نوحے پیش کیے۔
کچھ ایسے کلام ہیں کہ اگر اشرف عباس صاحب نے ان کو نہ پڑھا ہوتا تو شاید آج وہ زبان زد نہ ہوتے۔ اسی طریقے سے اشرف عباس صاحب نے بہت سے ایسے کلام اور بہت سے ایسے کلاموں کے ذریعے ان کلاموں کے تخلیق کاروں کو متعارف کرا دیا، عوام الناس تک پہنچا دیا۔ یعنی مخصوص لوگ حلقے تک تو یقیناً وہ شعراء جانے اور پہچانے جاتے تھے، لیکن عوام الناس تک پہنچانے میں بہت سے کلام اور بہت سے شعراء کو عوام الناس تک پہنچانے میں حضرت اشرف عباس صاحب اعلی اللہ مقامہ کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اشرف عباس صاحب مرحوم کو خصوصی امتیاز یہ رہا کہ پاکستان کے مرکزی منبر سے نصف صدی سے زیادہ کے عرصے تک انہوں نے ذکر محمد و آل محمد کے فریضے کو انجام دیا، جو کہ پاکستان کا ایک مرکزی منبر تھا۔ جناب اشرف عباس صاحب بزرگ شخصیت تھے، اور ظاہر ہے کہ جب میں ان سے آشنا ہوا تو وہ میرا ٹین ایج کا زمانہ تھا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب گھر سے مجھے اجازت ملی کہ کھارا در سے ہم نشتر پاک تک سفر کر سکیں اور وہاں پر جا کر مجلسیں اٹینڈ کر سکیں، تو وہاں پر حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی مجلسیں سننے کے لیے ہم جانے لگے، مگر وہیں پر حضرت اشرف عباس کی آواز سے بھی آشنائی ہوئی، اور پھر اس آواز کے سحر نے پوری طریقے سے اپنی گرفت میں لے لیا، اور جتنا اشتیاق حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی مجالس کا تھا اتنا ہی شوق حضرت اشرف عباس صاحب کی آواز کے سننے کا بھی تھا۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مختلف جو بزرگان اور اساتذہ ہیں ان کے کلام سے ہم لوگ آشنا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ میں اہل زبان بیک گراؤنڈ سے قطعاً نہیں ہوں، اور حضرت اشرف عباس کے ذریعے سے مجھے مختلف بزرگوں کے ناموں سے آشنائی ہوئی۔ اور اشرف عباس کے جیسا یعنی کہ زود گو اور منقبت نگار اور ممبر پر بیٹھ کر پڑھنے والا آدمی جس کو دیکھ کر بہت سے بچوں نے پڑھنا سیکھا، ان میں ایک میں بھی ہوں۔ اشرف عباس صاحب سلام پڑھنے میں اگر آپ ان کی طرزوں پہ غور کریں، بہت ہی فطری طرز ہوتی ہے، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی بہت ہی پروقار انداز میں بہت ہی ٹھار ٹھار کر، اور تلفظ اشرف عباس صاحب کا تلفظ آدمی سنے، کوئی نوجوان سنے تو اپنا تلفظ بہتر کر سکتا ہے ان کی سلام خوانی کے ذریعے۔ پھر ہندوستان کے معروف شاعر پیام اعظمی صاحب، شاید پاکستان میں پیام اعظمی صاحب کو متعارف کرانے کا سہرا اشرف عباس صاحب کے سر ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، یہ نظم جس طریقے سے پیام اعظمی صاحب نے لکھی اتنی ہی اچھی طریقے سے اشرف عباس صاحب نے اس کو پوری دنیا میں مقبول کروانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب تک بول رہا ہے خانہ کعبہ باقی ہے، کرب و بلا کا لے کے سہارا گنبد خضرا باقی ہے، سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں، حق کا پھریرا باقی ہے، گونج رہا ہے نام محمد، ذکر خدا کا باقی ہے۔ سنا ہوا کلام، منتخب کلام جو کہیں سے بھی ان کو مل جاتا تھا وہ پڑھتے تھے اور پڑھتے رہے۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ چند دنوں یا چند مہینوں کے فرق میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ علامہ طالب جوہری کا بھی اور مرحوم اشرف عباس صاحب کا بھی، اللہ دونوں کے درجات کو بلند کرے، جنت میں جگہ دے۔ کلام کے چناؤ میں آپ حد درجہ محتاط نظر آتے ہیں۔ معیاری اور اساتذہ کے کلام کو آپ نے ہمیشہ پیش کیا ہے۔ ہمارے سوز خواں، سلام گزار، تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے والے حضرات کا اساتذہ کے کلام کو روشناس کرانے میں بڑا حصہ ہے۔ گھبرائے گی زینب،
ہندو شاعر چنو لال دلگیر اور سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا سید آل رضا کا کلام ہے۔ اگر سید ناصر جہاں ان شعراء کے کلاموں کو پیش نہ کرتے تو عوام الناس تک رسائی کا کیا ذریعہ ہوتا؟ مولانا حسن امداد کی مشہور و معروف نظم اگر جناب اشرف عباس صاحب پیش نہ کرتے تو دیگر کلام قبول و مقبول کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ کلام صرف کتابوں کی حد تک محدود رہتے، مگر ان حضرات نے ان کلاموں کو پڑھ کر حیات دائمی بخش دی۔ ایک دن میں وہاں انچولی کی کسی مجلس میں تھا، تو وہاں پر انہوں نے میرا سلام پڑھا، میرا لکھا ہوا سلام، جو میں نے دیا نہیں تھا اشرف عباس صاحب کو۔ میں تو بہت جھجکتا تھا، بہت جونیئر تھا ان سے، اور بہت فاصلہ مطلب ایک ان سے تھا ہمارا۔ تو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے یہ میرا جو سلام ہے ان تک کیسے پہنچا اور انہوں نے کیسے منتخب کیا اس کو۔ تو وہ میں بہرحال ان کا گھر جانتا تھا، اور پھر ان سے میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہی ہوں جس کا سلام آپ نے پڑھا آج مجلس سے پیشتر، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو یہ سلام آپ کو نہیں دیا، کیا میرے کسی دوست نے یا میرے کسی بزرگ نے آپ تک یہ سلام پہنچایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، گزشتہ سال محرم میں کا جو ایڈیشن نکلتا ہے اخبار کا جنگ میں، اس میں آپ کا یہ سلام چھپا تھا، تو میں نے اسی وقت اس کو اپنی ڈائری میں درج کر لیا تھا کہ جب بھی کہیں موقع ملے گا تو میں یہ سلام پڑھوں گا۔ میں بھی آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ بھی مجھے نہیں اس طرح سے جانتے تھے بالمشافہ۔ اشرف عباس صاحب کا یہ کمال تھا کہ وہ لفظ کی نسل، لفظ کی تاثر، لفظ کی کیفیت سے واقف تھے، اس کی ادائیگی سے سامعین کے دلوں میں جو شاعر کا اور مصرے کا مقصد تھا وہ من ان پہنچا دیتے تھے، انہیں الفاظ کو محسوس کر کے ادا کرتے۔ ایک ایسی بھرپور آواز جس نے بڑے بڑے مشہور شعراء کے کلام کو امر بنا دیا۔ وہ مرحوم شاہد نقوی صاحب کی نظم زیارت ناحیہ کا منظوم ترجمہ ہو، علامہ طالب جوہری مرحوم کی الجل، مولانا حسن امداد صاحب کی کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی ہو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انہوں نے کلام کو اپنی آواز دی۔ 9 محرم کا سلام، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، یا عاشورے کی صبح کو نجمہ افندی کا ڈوبی ہوئی دکھ کے ساغر میں سورج کی سنہری تھالی تھی۔ یہ وہ سلام ہے جو مجھے نہیں یاد کہ میں نے مس کیے ہوں، اس لیے کہ 9 محرم کی مجلس اور صبح عاشور کی مجلس میں رقت کی وجہ، یا یوں کہیں کہ وہ تاثر وہیں سے بنتا تھا۔ اس کے بعد پھر مرحوم رشید ترابی اور طالب جوہری جیسے مجلس پڑھنے والے لوگ، ایک عزاداری کا مطلب ایک دل و دماغ پہ وہ اثر ہوتا تھا کہ زندگی میں کوئی آدمی اس کے علاوہ کسی اور چیز سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یقیناً جناب اشرف عباس صاحب ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جن کو بہت سارے سلام خانوں نے دیکھ کر مجلس میں سلام پڑھنے کا ایک رجحان پیدا ہوا ان لوگوں کے اندر۔ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والد کے ساتھ بچپن میں نشتر پارک جایا کرتا تھا محرم کی مرکزی مجالس میں شرکت کرنے کے لیے اور سننے کے لیے، تو ایک مخصوص انداز کی، ایک مخصوص آواز جناب اشرف عباس صاحب کی ہمارے کانوں میں گونجتی تھی۔ تو یقیناً اب وہ ایک رونق جو ہوا کرتی تھی وہ اب یقیناً نظر نہیں آتی اس مرکزی مجلس میں۔ اپنی آواز کے ذریعے سے سرکار سید الشہداء کی محبت کے پیغام کو عام کیا۔ پروردگار کے حبیب کا وعدہ کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین سے محبت اشرف عباس کی پہچان، نام کا اثر، عباس کی نسبت کہاں سے لائیں گے؟ ایسا تلاش کر کے موتی پھر اہل عذاب۔ آپ کی شخصیت میں شرافت، اخلاقیات، انکساری، شفقت و محبت، کمگوئی، صبر، رواداری،
इंसानियत की खिदमत हर दर्जे मौजूद हैं। बहुत ही मुअद्दिब और बहुत ही बेहतरीन अज़ादार उनको पाया। हमेशा उनको शेरवानी में ही मैंने सलाम पढ़ते हुए सुना। मेरी वालदा एक काफ़ी अरसे तक बीमार रहीं और बहुत अरसा बिस्तर पे रहीं, लेकिन मैंने कभी वालिद साहब के माथे पे शिकन नहीं देखी। मेरे बच्चों से भी बेइंतहा शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते थे। बुनियादी तौर पे वालिद साहब एक संजीदा और बुर्दबार शख्सियत के हामिल थे, लेकिन बच्चों के साथ हंसी मजाक और शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आया करते थे। आपकी आवाज़ व कलाम की कबूलियत के ज़ैल में अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि कबूलियत का राज ताजिराना मश्क से दूरी है। इसमें आपके वालिद गिरामी की नसीहत व वसीयत का बुनियादी दखल है। बहुत बड़े आदमी और क्यों ना हो, एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ जहाँ बड़ा होना, बड़े लोगों को देखना, बड़े लोगों से सीखना एक मामूल की बात हो। इसीलिए जब अशरफ अब्बास साहब को याद करना और उसके बारे में, उनके बारे में कोई गुफ्तगू करना इतना आसान नहीं, इसलिए कि उनको ऊपर बात करना एक शख्सियत पर बात करना नहीं है, ये पूरा एक दौर याद आता है। उनका नाम लेते ही न जाने कितने नाम जो हैं वो लबों पर आते हैं। आज से जब हम 30-40 साल माजी में चले जाएं तो अखलाक, इखलास, दयानतदारी, शराफत, मुरव्वत, मिलनसारी, इनकिसारी, ये वो सिफ़ातें हसना थीं जो उस ज़माने के काफ़ी लोगों में पाई जाती थीं, और इन्हीं सिफ़ात के मुजस्सम हामिल हमारे बरादर अज़ीज़ और मोहतरम दोस्त जनाब अशरफ अब्बास साहब थे। वो बहुत सारी खूबियों के हामिल इंसान थे, उसूल परस्त थे और इंतहाई इखलास के साथ आज़ादारी की मजालिस में शिरकत करते थे। अलावा अज़ीं कि जहाँ उनमें बहुत सारी खूबियाँ थीं, मैं उनकी एक ख़ामी और कमज़ोरी का ज़रूर तज़किरा करूँगा, और वो उनकी ख़ामी और कमज़ोरी थी उनकी हद से ज़्यादा मुरव्वत। उनकी लुग़त में शायद किसी को ना कहना आता ही नहीं था, ये लफ्ज़ ही उनके पास मौजूद नहीं था। इतनी सादगी, इतनी इनकिसारी, इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत कि इंसान अशरफ भाई को भूल ही नहीं सकते हम। मैंने कभी उनसे किसी की बुराई नहीं सुनी, ना ही कभी उन्होंने उनसे कोई ऐसा चीज़ सुनी कि वो सौम सलात के पाबंद नहीं हैं, और वो तो आशिक़ हुसैन थे और अज़ादारी में पेश रहते थे। उनका एक मिशन था, अज़ादारी उनका एक मिशन था, उस मिशन में माशाअल्लाह कामयाब हुए, और इस कदर आज तक मैंने उनके ख़िलाफ़ किसी को उनसे नहीं सुना। बड़े बड़े लोग तुम्हारे से किस्से करते हैं, उनका काम ये था बीमारी की हालत में जो उनसे नज़र नहीं आने था आखिरी दौर में, उस पर भी उन्होंने वैसे ही सलाम पढ़ा। जनाब अशरफ अब्बास साहब की शख्सियत यानी इतने डाउन टू अर्थ इंसान, इतने सादा तबीयत कि मैं इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। आज के दौर के अंदर मेरा ख्याल है शायद इतना नहीं मिलता, क्योंकि जिसको इतना बड़ा मकाम मिला हो और वो इतनी सादा अंदाज से ज़िंदगी गुजारे और हर ख़ास आम से मिले, ये देखना बहुत देखने में कम नज़र आता है। हज़रत अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाहु मक़ामहू के ज़माने से मुसलसल वो इस खिदमत को अंजाम देते रहे, और उसके अलावा पूरे मुल्क में खुसूसन कराची में हर जगह बग़ैर किसी वफ़ात के, बग़ैर किसी और लवाज़मात के हर जगह पहुँचकर खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंजाम देते थे। हम जो है कि एक ऐसी हस्ती के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि ना कि
تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرداں تھا، بلکہ وہ ذاکر حسین تھا کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسی ذکر کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ جناب اشرف عباس صاحب مرحوم، ان کی پوری زندگی مذہب، تہذیب اور ادب کے مثلث میں رہی۔ مرحوم فروغ ازا کے لیے ایک شمع روشن تھے۔ جو خدمت کی ہے، عزاداری کے ضمن میں جو خدمات انجام دی ہیں، وہ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، جس کا میں نے بہت استحصال کیا، جس کا میں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور جو لوگ جو مومنین ہمارے ہاں مجلس میں شریک ہوئے، ان کے لیے ایک امتیاز بن گیا کہ کہیں اور نہیں، صرف ہمارے ہاں قائم کردہ جو مجلس تھی سالانہ، وہاں جناب اشرف عباس صاحب سوزخوانی کرتے تھے۔ تو ایک بڑا امتیاز رہا، اور مولا کی بڑی خدمت اس عنوان سے ہوتی رہی۔ میدان غدیر تو بتا کیا ہے علی، کتنا مجمع ہے جس میں تنہا ہے علی۔ ایک پہلو ان کی شخصیت کا اور بھی تھا کہ وہ بہت اچھے ناظمی محفل بھی تھے۔ میرا شعبہ بھی چونکہ نظامت کا رہا ہے، لیکن ہمیشہ ان کے سامنے مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا تھا، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ نظامت اشرف بھائی میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن آپ سے ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہترین نظامت کر رہے ہوتے تھے، اور اس فیلڈ میں بھی انہوں نے ہمیشہ اپنا لوہا منوایا، برمحل اشعار پیش کر رہے ہوتے تھے۔ 13 رجب کی مناسبت سے ایک محفل تھی، اور اس محفل میں کوثر نقوی صاحب کو نظامت کے فرائض انجام دینا تھے، اور وہ کسی وجہ سے تاخیر سے آئے، تو جناب اشرف عباس صاحب نے وہاں پر نظامت کے فرائض بھی انجام دیے۔ تو یہ ایک نیا خوشگوار ایک احساس تھا، اس لیے کہ اس حوالے سے میں واقف نہیں تھا کہ اشرف عباس صاحب نظامت بھی فرماتے ہیں، اور یہ پھر ان کی کتاب قصہ نصف صدی کا پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مختلف محفلوں میں اشرف عباس صاحب نظامت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے۔ حق کی آوازوں سے دے بہرا ہے تو بہرا ہے کیا، کیوں تڑپ کر رو رہا ہے، زخم دل گہرا ہے کیا، اپنے سر کو بندگی سے آشنا ہونے تو دے، اپنے سر کو بندگی سے آشنا ہونے تو دے، خود پتہ چل جائے گا خاک در زہرا ہے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک میری 50 برس کی گویا اس زندگی میں جو مجالس کے اور عزاداری کے میں گزری، اس میں نے کم لوگوں کو اس قدر مقبول دیکھا، اور اتنا لوگوں میں کے درمیان ان کی عزت، ان کا احترام، اور نہایت ہی منکسر المزاج۔ میں نے کبھی ان سے تیز لہجے میں گفتگو کرتے میں نے ان کو نہیں سنا۔ نہایت عمدہ آدمی، اور عاجزی کے ساتھ لوگوں سے ملتے، شائستگی۔ یہ ان کے والد ماجد کا بھی شیوا تھا کہ وہ تمام اس قدر شہرت اور اس قدر عزت کے باوجود اور اپنی پیشے مہارت کے باوجود وہ نہایت ہی مہذب اور مؤدب شخصیت تھے، اور اکابرین جو تھے ان کا احترام کرتے تھے اور ان کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ صاحب اعضا کی دعوت پر آپ نے ہمیشہ لبیک کہا، اور کبھی بھی سفری اخراجات کا تقاضا نہیں کیا۔ سلام پڑھنے کے بعد ذاکر دویم کو ہمیشہ سماعت فرماتے تھے۔ تہذیب اعضا کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر کوئی ٹیلی فون پر بھی ان سے وعدہ لے لیتا تھا تو وہ اپنا وعدہ نبھاتے تھے، اور وعدے کو ہر قیمت پر پورا کرتے تھے۔ بس ایک ہی شرط ان کی ہوتی تھی کہ وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی کا حد سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مجلس میں دیر سے پہنچے ہوں، یا میں نے اپنی پوری زندگی میں
کبھی والد صاحب کو اپنے کام سے چھٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سالانہ کوئی چھٹی لی ہو انہوں نے, یا یہ کہا ہو میں کل نہیں جاؤں گا یا پرسوں میں چھٹی کروں. کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے تھے. اپنی زندگی کے آخری 7-8 سال بیرون ملک مقیم رہے, لیکن ان کا دل ہمیشہ کراچی ہی میں رہتا تھا. اہل بیت کے ساتھ بے پناہ محبت, خلوص و عقیدت کا دخل آپ کا شعار رہا. عشرہ اول کے دوران 9 محرم کو آپ کی والدہ گرامی اور آپ کی دختر کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا تھا. دوسرے دن عاشور تھا اور صبح آپ کو سلام پڑھنا تھا. آپ نے پڑھا. کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ آپ اس سانحے سے دو چار ہیں. اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پیش نظر غم حسین کے علاوہ کسی بھی دوسرے غم کی کوئی حیثیت نہیں. اشرف عباس صاحب ہم میں موجود نہیں. ان کی بنیاد میں ایک ہی فکر دامنگیر رہی کہ اہل بیت کے دروازے پر سلام کی صورت میں جو صدا بلند کر رہے ہیں وہ شرف قبولیت کا درجہ حاصل کر لے. خلق کی ابتدا محمد ہیں, فکر کی انتہا محمد ہیں. صاحبان علم باقی ہیں جب تک کہ دہر باقی ہے. ان کے اسام اگرچہ گمشدہ ہیں لیکن ان کے عمل کی صورتیں دلوں میں موجود ہیں. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. جو سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. تو ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اشرف عباس صاحب کا خلا کل بھی پورا نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. ان کی کمی کل بھی محسوس ہو رہی تھی, ان کی کمی آج بھی محسوس ہو رہی ہے. وہ یقیناً نگاہ ابا عبداللہ الحسین میں تھے اور اس وقت بھی یقیناً وہ بہت اچھے مقام اور اچھے درجے پر ہیں, اور اپنے جس بھی عالم ارواح کے جس گوشے میں بھی ہوں گے وہ اسی خدمت میں مصروف ہوں گے, اور یقیناً ان سے مخصوص سلام ارواح جو ہیں وہ فرمائش کر کے سن رہی ہوں گی. کربلا ہو چکی تیار, تقدم ولدی بڑھے آتے ہیں جفاکار, تقدم ولدی چاروں جانب سے ہے یلغار, تقدم ولدی ہوتی ہے تیروں کی بوچھار, تقدم ولدی. خود مکیرین نے جھک جھک کے کیے مجھ کو سلام, خود مکیرین نے جھک جھک کے کیے مجھ کو سلام. قبر میں جب میرے مولا نے کہا کیسے ہم پر یہ حق ہے فاطمہ کے نور عین کا, مولا قبول کیجئے پرسا حسین کا.